حدیث جو میں نے صحیح بخاری کی پڑھی ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں انسان کے پاس، ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اکثر لوگ۔ پہلی کیا ہے؟ الصحت، یعنی کہ تندرستی، دوسری الفراغ، اور وقت۔ آج کا جو دور ہے یہ امراض و علل کا دور ہے، یعنی ہر طرف ہر انسان بیمار و لاچار نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے۔ امراض و علل یا بیماریوں کے اس دور میں اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو اچھی صحت دے رکھی ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ کتنی عظیم نعمت دے رکھی اللہ رب العالمین نے، اس کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہمارے پاس کون سی ہے؟ ایمان کی۔ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم با ایمان، ثم الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم ایسی جماعت کے فرد ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والی۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی جماعت بھی برقرار رکھے، آمین۔ ایمان کے بعد علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان کے بعد اگر انسان کو سب سے بڑی دولت کوئی ملتی ہے، سب سے بڑی نعمت کوئی ملتی ہے، وہ ہے صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اچھی ہیلتھ کی نعمت۔ صحت و تندرستی ایسے ہی ہے، جس کے پاس صحت ہے، جو تندرست ہے، جو مریض نہیں ہے، ایسا انسان جو تندرست ہے وہ سمجھ لیجئے صحت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا اندازہ اس شخص سے پوچھئے، بہت سارا مال ہونے کے باوجود، بہت ساری دولت ہونے کے باوجود، بہت ساری بینکوں میں اس کا پیسہ جمع ہونے کے باوجود بھی جس انسان کی صحت خراب ہوتی ہے اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مریضوں کو دیکھ کر کے غالب نے کہا ہے تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ایک انسان غریب بھلے ہو لیکن وہ صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ مالدار شخص کتنا ہی مالدار ہو لیکن اس کے پاس صحت اگر نہیں ہے تو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے بیکار ہے۔ تو پتہ ہی چلا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تندرستی، اچھی صحت، اچھی ہیلتھ۔ ایک واقعہ ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں، بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک ابن سماک نام کے عالم دین تھے۔ ہارون رشید بادشاہ نے ایک بار ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا ابن سماک سے کہ کچھ نصیحت ہم کو کر دیں، کچھ نصیحت کر دیں۔ ہارون رشید جو بادشاہ وقت ہے وہ کہہ رہا ہے ایک عالم دین سے کہ ہم کو کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو ابن سماک نے کہا کہ یہ جو گلاس میں تمہارا پانی رکھا ہے پہلے اس کو پی لو۔ پینے چلے ہارون رشید تو کہا رک جائیے، یہی پانی، تصور کیجیے یہ پانی، آپ کا ایک گلاس پانی، آپ کسی صحرا میں ہیں، کسی جنگل میں ہیں یا ریگستان میں، اور آپ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، بہت زور کی پیاس لگی ہوئی ہے، حلق آپ کا سوکھ رہا ہے، آپ مر سکتے ہیں، تو یہی ایک گلاس کی قیمت آپ کتنی ادا کر سکتے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ہم آدھی سلطنت دے سکتے ہیں ایک گلاس کے لیے، ایک گلاس کے لیے ہم آدھی سلطنت دے سکتے ہیں۔ کہا پھر پی لیجیے پانی۔ ابن سماک نے کہا پی لو پانی، پانی پی لیا۔ کہا کہ یہی پانی جو تم نے پیا ہے ایک گلاس، یہ اگر نکلے نہ واپس جو تم نے اندر کیا ہے پانی، اور پیشاب تمہاری بند ہو جائے، اس کے لیے، اس کو نکلنے کے لیے تم کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ آدھی نہیں پوری سلطنت دے دیں گے، نکلنا چاہیے۔ ابن سباق نے کہا کہ جو جسم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم جو بھی ان پٹ کرتے ہیں، جو بھی انٹیک کرتے ہیں چیزیں، جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ غور کیجئے، قرآن مجید کی آیت ہے، کیوں نہیں تم اپنے آپ میں غور کرتے ہو؟ کتنی آیات ہیں ان کے اندر، ذرا غور کریں۔ ہم جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، اس میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، نیوٹرینٹ ہوتے ہیں، جو پوشک تتو ہوتے ہیں، وہ ہمارے آنتوں کے ذریعے سے، معدے کے ذریعے سے وہ ہمارے بلڈ میں چلے جاتے ہیں، وہ آرگنز تک، ہمارے اعضاء تک پہنچ جاتے ہیں۔
اور جو اس میں فاضل چیزیں ہوتی ہیں، فالتو چیزیں ہوتی ہیں، کچڑا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ سب غلاظت کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہی پانی، یہی کھانا اگر کچھ دنوں کے لیے ہمارے پیٹ میں رک جائے، اور رکتا ہے، کس کے رکتا ہے؟ جن کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جن کو پیشاب کی دقت ہوتی ہے، جن کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے، ہوتی ہے تو ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی ہے۔ پوچھیے کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس میں سے جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین ہمارے آرگن تک پہنچا دیتا ہے بلڈ کے ذریعے سے، اور باقی فاضل چیزیں روک۔ ہارون رشید کو یہی نصیحت تھی کہ تمہاری پوری سلطنت، تمہاری پوری بادشاہت صرف ایک گلاس پانی کی قیمت کی بھی نہیں ہے۔ تمہاری یہ پوری جو سلطنت ہے ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں ہے۔ یہ ایک نصیحت تھی ابن سماک کی ہارون رشید کو۔ سوچیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کتنی بڑی نعمت دی ہے صحت کے طور پر۔ ایک انسان اب ہم لوگ، اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے، جب ہم لوگ باتھ روم جاتے ہیں، جب ہم لوگ ٹوائلٹ جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ دعا اس لیے پڑھتے ہیں اور بایاں پیر اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم کو سکھایا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے طنز کیا تھا کہ تمہارے، سلمان فارسی سے کہا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ پیشاب پکانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ طنز تھا۔ اسی طنز کو، اسی نگیٹیوٹی کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایسا نبی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے پیشاب پکانے کی باتیں بتاتے ہیں ہم کو کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب بھی ہم باتھ روم جاتے ہیں تو بایاں پیر رکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ مجھے یہ شیطانی جتنی بھی گندی چیزیں ان سے بچانا، کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ گندگی کی ہے اور اس میں گندے لوگ رہتے ہیں، ان سے پناہ چاہیے۔ ہم قضائے حاجت جب ہو جاتی ہے، واش روم کر لیتے ہیں، ہم لوگ باتھ روم کر چکتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں تو دائیں پیر رکھتے ہیں باہر، اور کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ہم باتھ روم کر کے نکلے ہیں اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے بخش دے۔ کیوں یہ دعا کیوں سکھائی؟ کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہم نے؟ کیونکہ یہی چیزیں اگر رک جاتی تو ہم بچ نہیں پاتے، ہم تیری نعمت کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم نکل کے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ بھی تو ایک نعمت ہے، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس کا جو بچا کچا ہے وہ نکل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب باتھ روم سے نکلو تو غفران ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ایک شخص جو صحت مند ہے، تندرست ہے، فٹ اینڈ فائن ہے، اس کی ہیلتھ اچھی ہے، وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ اسی کے مقابلے میں جو شخص تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کا مشکل ہے، جوڑوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کرسی کے سہارے پڑ رہا ہے۔ سوچئے آج ہم تندرست ہیں تو ہم عبادات کر سکتے ہیں، تمام اعمال کو سنت کے مطابق ایز اٹ از ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انفٹ ہیں، اگر ہم تندرست نہیں ہیں، تو وہی روزہ نماز ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شخص تندرستی میں نماز پڑھتا رہتا ہے، جو شخص تندرستی میں روزے رکھتا رہتا ہے، جو شخص تندرستی میں تلاوت کرتا رہتا ہے، ایسا شخص اگر بیمار ہو جائے کبھی، اللہ رب العالمین کتنا فضل والا ہے، کتنی رحمت والا ہے، کتنی برکت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ شخص ہے جو چاش کی نماز، اشراق کی نماز پڑھتا ہے کانٹینیو، مسلسل، جب تک وہ صحت مند رہا، لیکن آج وہ بیمار ہو گیا اور وہ بستر پہ لگ گیا، صرف فرائض پڑھ رہا وہ بھی اشارے سے، تو اگر اس نے تندرستی کے وقت میں اشراق اور تہجد اور یہ جو اور نفل عبادت ہوتی ہے وہ پڑھتا رہا، تو اگر وہ بیمار ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب بیماری میں بھی دیتا رہے گا، کیونکہ وہ تندرستی پڑھتا رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن مجید کانٹینیو کر رہا ہے، مسلسل پڑھ رہا ہے، صبح شام پڑھ رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، پھر ایسی کنڈیشن کوئی آتی ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے،
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बीमार हो गया है, जब तक तंदुरुस्त था ये तिलावत करता था, लिहाजा ये बीमारी के तौर पर भी इसको, बीमारी के अय्याम में भी इसके सवाब में अकाउंटेबिलिटी इसकी होती रहनी चाहिए, इसके सवाब, इसके अकाउंट में सवाब लिखते रहो। क्यों? क्योंकि ये तंदुरुस्त था, ये इबादत करता था, ये अमाल करता था। आज ये मर्द हो गया और मैंने ही तो मर्द दिया इसको। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने रहमत वाला है, वो बरकत वाला है, लिखता रहता है, लिखवाता रहता है हमारे सवाब को। आज हम तंदुरुस्त हैं, फिट एंड फाइन है। और सुन लीजिए, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि कमजोर मोमिन के बदले मुझे मजबूत मोमिन पसंद है। मजबूत तो कैसे? लड़ाई करने वाला, गुस्सा करने वाला नहीं, अच्छा शरीर वाला। अच्छे, अभी एक शख्स है, पैसा उसके पास बहुत है, लेकिन सेहत नहीं, क्या वो हज को जा सकता है? कितनी बड़ी नेमत से छूट जाएगा। उम्रा नहीं जा सकता, वो रमजान के रोजे नहीं रख सकता। अभी गुजरे रमजान के रोजे पिछले महीने में, वो रमजान के रोजे सेहतमंद लोगों के लिए, तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। अगर वो शख्स बीमार है, हम बीमार है, तो कहाँ रोजे रख पाते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं इस टाइम दवा खानी, उसी टाइम तो हम लोग खाना बंद करना होता है। तो तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नेमतान मक़बून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फरागा। दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी नाकदरी लोग करते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं करते। एक है सेहत और दूसरी क्या है? फरागत। दूसरा है टाइम।